آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ 4 چیزیں بتاؤں گا جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو استغفار کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ استغفار کیوں کچھ لوگوں کے لیے زندگی بدل دینے والا معجزہ بن جاتا ہے اور کچھ کے لیے محض ایک رسم۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو، رزق کھل جائے اور دل کو سکون ملے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ استغفار کیا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے گناہوں کو معاف کروانے کی درخواست کرنا، لیکن یہ صرف زبان کا کام نہیں، یہ ایک دل کا سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر لگاتار بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ یہ استغفار کا مقام ہے۔ یہ نہ صرف گناہ مٹاتا ہے بلکہ دنیاوی برکتیں بھی کھول دیتا ہے۔ لیکن پھر یہ سوال کہ استغفار کی توفیق کس سے ملتی ہے؟ کیا ہر کوئی استغفار کر کے معاف ہو جاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو استغفار کی توفیق انہی 4 قسم کے لوگوں کو ملتی ہے۔ کون ہے وہ 4 قسم کے لوگ؟ کہ گناہ پر فوری ندامت اور پشیمانی۔ حقیقی استغفار کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا دل گناہ سے ہٹ جائے، ندامت محسوس کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت کرنا یہ توبہ ہے، یعنی جب آپ کو اپنے کیے پر اتنا دکھ ہو کہ آپ کی آنکھیں بھر آئے، دل دکھے اور زبان سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلے، وہی یہ استغفار ہے جو قبول ہوتا ہے۔ تو پہلی توفیق اسے ملتی ہے جس کا دل گناہ پر فوراً ٹوٹ جائے، اور دوسرا سبب ہے گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ۔ استغفار کا دوسرا رکن یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اور وہ لوگ جب کوئی برائی یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ولم یصروا، وہ اصرار نہیں کرتے یعنی چھوڑنے کا پختہ ارادہ۔ اگر آپ استغفار کر کے واپس گناہ پر چلے جائے تو یہ استغفار نہیں، یہ جرأت ہے۔ تو استغفار کی توفیق اسے ملتی ہے جو کہے یا اللہ میں نے چھوڑ دیا وہ گناہ اور اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور تیسرا سبب مظالم کا حق واپس کرنا۔ استغفار کا تیسرا اہم پہلو، اگر آپ نے کسی انسان کا حق مارا ہے، اس کی غیبت کی ہے، اسے مارا ہے، اس کا مال کھایا ہے، تو صرف استغفر اللہ کافی نہیں، آپ کو اس انسان سے معافی لینی ہوگی یا اس کا حق واپس کرنا ہوگا، ورنہ اللہ اس وقت تک نہیں بخشتا جب تک حق والا نہ بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذمے کسی بھائی کا حق ہو مال یا عزت کا، وہ اسے آج ہی حل کر لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جہاں دینار اور درہم کام نہیں آئیں گے بلکہ نیکیاں لی جائے گی یا برائیاں دی جائے گی۔ تو استغفار کی بڑی توفیق اسے ملتی ہے جو لوگوں کے حقوق سے فارغ ہو یا کم از کم ان سے معافی مانگنے کی جرأت رکھتا ہو۔ اور چوتھا سبب استغفار کا ہمیشگی اور اوقات قبولیت میں کرنا، یعنی استغفار کو معمول بنا لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، اور خاص اوقات میں استغفار زیادہ قبول ہوتا ہے۔ تہجد کے بعد، رات کے آخری پہر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں معاف کروں۔ نمازوں کے بعد میں، خاص طور پر فرض نمازوں کے فوراً بعد استغفر اللہ 3 بار کہنا۔ اسی طریقے سے روزہ رکھا ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو سحری کے وقت اور عرفہ کے دن، تو استغفار کی توفیق اسے ملتی ہے جو ان اوقات کو غنیمت جانے اور استغفار کو اپنی صبح اور شام کا حصہ بنا لے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تعجب ہے اس شخص پر جو ہلاک ہو رہا ہو پھر بھی استغفار سے کام نہ لے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے کسی چیز کو استغفار سے زیادہ فائدہ مند نہیں پایا۔ اگر کوئی دن گزر جاتا ہے
جس سے میں استغفار نہیں کرتا تو میں اپنے آپ پر ظلم کرتا۔ ایک اور واقعہ امام احمد بن حنبل کا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا امام میں رات کو تہجد تو پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، لیکن میرے دل میں کوئی لذت نہیں آتی۔ امام احمد نے فرمایا کہ شاید تم نے کسی کا حق مارا ہے۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ دن بعد آیا اور کہنے لگا امام آپ نے سچ کہا، میں نے اپنے ایک پڑوسی کا راستہ بند کر رکھا تھا، میں نے اس سے معافی مانگی تو اب میری عبادت میں وہ لذت آ گئی ہے۔ تو استغفار اور حقوق العباد کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ استغفار کثرت سے کرو اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی چھوڑ دو۔ اگر آپ سچے دل سے استغفار کرنے لگے تو آپ کی زندگی میں یہ 5 انقلابی تبدیلی آئے گی۔ گناہوں کی مکمل مغفرت، یہاں تک کہ اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رزق میں کشادگی، جیسا کہ سورہ نوح میں آسمان سے برکت والی بارش، مال اور اولاد میں اضافہ اس کا ذکر ہے، اور مصیبتوں کا دور ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب تک وہ استغفار کر رہے ہو، یعنی استغفار کرنا بلا کو ٹالتا ہے، دل کا سکون اور یہ چہرے کا اور دل کا نور ہے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے اس کے دل سے بے چینی، بے قراری، گھبراہٹ یہ سب ختم ہو جاتی ہے، جنت میں بلند درجات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ التوابین، توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت فرماتا ہے کہ ایک شخص نے بہت سے گناہ کیے، جب موت قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر راکھ کر دینا، پھر اس راکھ کو آدھا خشکی میں اور آدھا سمندر میں اڑا دینا۔ اس نے سوچا کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو عذاب دے گا۔ مرنے کے بعد جب ایسا کیا گیا تو اللہ نے اسے حکم دیا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کے خوف سے اے رب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ واقعی اس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ کے خوف سے استغفار اور اللہ پر امید رکھنا یہی توفیق ہے۔ کوئی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں، بشرطے کہ سچے دل سے جو ہے بندہ توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت رحمت کی سب سے بڑی ایک نوید ہے۔ چاہے آپ نے کتنا بڑا گناہ کیا ہو، شرک کے بعد سب سے بڑے گناہ بھی اگر آپ سچے دل سے استغفار کر لے، گناہ چھوڑ دے اور واپس نہ پھرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ استغفار کی توفیق کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اٹھ کھڑا ہو، اپنے گناہوں کو مانے اور اللہ کی طرف پلٹنے لگے اور اللہ کی طرف آ جائے۔ آج ہی سے شروع کریں، ایک بار نہیں 100 بار، بلکہ دن میں 1000 بار اپنی زبان کو استغفر اللہ کی عادت ڈالے، دل سے کہے کہ معنی سمجھ کر کہے، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ہر اس شخص تک پہنچائیں جو شاید اللہ کے رحمت سے مایوس بیٹھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔